بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ نگری کے سامعین کو السلام علیکم۔ اب تمہیں کیا سمجھائیں، تم خود پنجاب کے سپوت تھے۔ تم نے اپنی تحریروں میں جب عورت کی اسکرٹ ساڑی پہنائی، ہم نے کہا کہ عورت تو ہے ہی آوارہ، کوئی یہودن، کوئی بنگالن، کوئی ہندو تو کوئی نور جہاں، لیکن شلوار تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پہنتی ہیں۔ حالانکہ ہمارے معزز جج ساتھیوں نے تمہیں کالی شلوار کے مقدمے میں بری کر دیا، لیکن ایک سوال جو مقدمے کے دوران تم سے پوچھنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ منٹو میاں، آپ بار بار کیوں گھستے ہیں کالی شلوار میں؟ کالی شلوار کی مرکزی کردار سلطانہ اداس ہے۔ شاید اس لیے اداس ہے کہ بڑے شہر میں تنہا ہے، اپنا جسم بیچ کر زندہ ہے، بس اسے ایک دھند ہے کہ کسی طرح ایک کالی شلوار مل جائے تو عزت سے عاشورہ ہو سکے۔ منٹو میاں، اگر آپ آج وہ کہانی لکھ رہے ہوتے تو سلطانہ اب بھی اداس ہوتی، اس کی زندگی کو بڑے خطرے ہوتے، کیونکہ عورت ذات ہے، اکیلی ہے، اوپر سے بے سوا ہے، لیکن اس کو سب سے بڑا خطرہ اس لیے ہوتا کہ عاشورہ منانے کا شوق ہے اور کالی شلوار پہننے پر بھی مؤثر ہے۔ کالی شلوار کا شوق ہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا۔ کچھ ایسے لوگ بھی اس افسانے کو ثبوت کے طور پہ پیش کرتے جنہیں افسانے پڑھنے یا لکھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، دیکھا ہم نے جو پہلے ہی بتا دیا تھا، عاشورہ منانے والے سب نعوذ باللہ سلطانہ کی طرح رنڈیاں ہیں۔ عاشورہ منانے والے کہتے ہیں، منٹو کو کروڑوں مومنین میں سے صرف ایک بے سوا ہی نظر آئی۔ دیکھو عدلیہ تو فرقہ وارث کے چکر میں پڑتی نہیں، ہمارے پاس تو اس پیش بھی کیا جاتا تو ہم یہی سمجھتے کہ اللہ کا کام کر رہا ہے اور رہا کر دیتے ہیں۔ ہمیں کالی شلوار پر جو اعتراض تھا وہ نہ عاشورہ پہ تھا اور نہ کالے رنگ پہ۔ اگر اعتراض تھا تو شلوار پہ تھا۔ اب تمہیں کیا سمجھائیں، تم خود پنجاب کے سپوت تھے۔ تم نے اپنی تحریروں میں جب عورت کو اسکرٹ ساڑی پہنائی تو یہ عورتیں آوارہ ہی تو ہیں، کوئی یہودن ہیں، کوئی ہندو ہیں تو کوئی نور جہاں، لیکن شلوار تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پہنتی ہیں۔ اب تم کالے اسکرٹ کہہ دیتے، کالی ساڑی یا کالا غرارہ بھی چل جاتا، کالی دھوتی بھی کہہ سکتے تھے، ہم سمجھ سکتے کہ کوئی گاؤں کی الٹ دوشیزہ صراط مستقیم سے ہٹ گئی ہے۔ شلوار نہ تو صرف ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بلکہ ہمارے ہمسایوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پہنتی ہیں۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے ہوگا کہ کہانی تو ایک بے سوا کی پڑھ رہا ہے اور ذہن میں اپنی ماؤں بہنوں کی شلواریں لہرا رہا ہے۔ چلو مانا تم کہتے ہو تمہاری بے سوا سلطانہ ایک اداس عورت ہے، صبح سویرے ریل کی پٹریوں کو دیکھتی ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو بھی دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ زندگی کی پٹڑی پر دھکا دے کر اسے کون چھوڑ دیا گیا، کانٹے دار اور کوئی بدل رہا ہے۔ سلطانہ جو مرضی سوچ لے، رہے گی تو وہ ایک رنڈی ہی۔ تم بار بار پوچھتے ہو اس زندہ لاش کی کہانی کو کوئی فحش کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کہانی کو پڑھ کر سوچے گا کہیں سے سلطانہ جیسی بے سوا ڈھونڈ کر لاتا ہوں؟ منٹو میاں، دلوں کا حال تو وہ قادر مطلق ہی جانتا ہے۔ بس اتنا جانتا ہے کہ جب ہم اپنی سلطانہ کی کالی شلوار کے بارے میں سوچتے ہیں ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کی شلواریں ذہن میں آتی ہیں، اور بات جب شلوار سے شروع ہو